پڑھتے ہیں بغیر سمجھے، بغیر ترجمے کے، بغیر یہ سوچے کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. آج ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم اور یاد رکھ لیجئے میری بہنوں، یہ جو قرآن ہے میری بہنوں، اس قرآن سے بہتر رمضان میں خاص طور پر یہ نیکیاں کمانے کا جو موقع ہے، قرآن سے بہتر اور کوئی موقع آپ کے پاس نہیں ہو سکتا. آپ کو نیکیاں کمانا ہے، اگر آپ کو ہدایت کے راستے پر آنا ہے تو آئیے اور قرآن سے جڑ جائیے، کیونکہ یہ نیکیوں کے کمانے کا جو سیزن میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں تیار ہو جائیے ان نیکیوں کے سیزن میں اپنے دامن میں خوب نیکیاں سمیٹنے کی، اللہ کی ہدایت کو اپنے اندر لینے کی. اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے دے، اس بات کی تیاری کر لیجئے، کوشش کریے میری بہنوں. کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا بندی، جو شخص بھی اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں دیتے، 10 نیکیاں دیتے. اللہ اکبر. اور وہ 10 نیکیوں میں کی ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. غور کریے آپ، نیکیوں کے کمانے کا اتنا پیارا موقع، ہدایت کو پانے کا اتنا بہترین طریقہ. لیکن میری بہنوں، ایک اور بات میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دوں کہ قرآن کو صرف اور صرف آپ ثواب اور نیکی کی نیت سے مت پڑھیے. اگر آپ ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے. اگر آپ ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو ہدایت بھی ملے گی اور ثواب بھی ملے گا. یاد رکھنا، آج تک ہم کیا کرتے آئے، صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے چلے گئے کہ ہم کو ثواب کمانا ہے، نیکیاں کمانا ہے، نیکیاں کمانا ہے، جس کی وجہ سے آج تک ہم کو ہدایت نہیں ملی. مثال میں آپ لوگوں کے درمیان رکھتی ہوں، سنیے میری بہنوں. ہم اس قرآن میں صلاح کا ورڈ سنتے ہیں نا، صلاح، الصلاح، الصلاح سنتے ہیں نا، اس کے معنی کیا ہے؟ نماز پڑھو، ہے نا. ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم کو خوب نیکیاں ملے. کتنے نیکیاں ملتے ہیں کہ صرف ایک لفظ کو پڑھنے پر؟ الف لام صاد لام واو تا، 60 نیکیاں آپ کو آسانی سے مل جا رہے. ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، ہے نا. میری بہنوں، نیکیاں تو آپ کو مل رہی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی ہدایت آپ کو نہیں ہو رہی. تو بتاؤ آپ مجھے یہاں پر کہ کیا آپ کا وہ نیکی کمانے کا ذریعہ، آپ کے ثواب آپ کے کچھ کام آئے گا اگر آپ کو نماز پڑھنے کی ہدایت نہ ملے؟ قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، لیکن اپنی عام زندگی میں تو نماز کا بالکل آپ تصور ہی نہیں ہے، نماز کے لیے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے، الصلاۃ پڑھنا آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ہوا؟ نہیں ہوا. اسی لیے قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھیے. اللہ کیا کہتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ مجھے صلاح کا حکم دیتے، لہذا مجھے نماز پڑھنا ہے. صرف نیکیاں کمانے کے لیے نہیں، نیکیاں تو مل جائے گی، 60 نیکیاں آپ کو مل جائے گی صرف ایک لفظ پر، لیکن ہدایت اگر نہیں ملے گی تو نیکیوں کا کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بغیر نماز پڑھے کہ کیا آپ جنت میں جانے کا تصور بھی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. میری بہنوں، اسی طریقے سے یاد رکھیے، اس قرآن کو آج تک ہم نے ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھا، اسی لیے اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے نہیں بنے. اللہ اس قرآن میں کہتے ہیں قل 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 یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف پڑھتے جا رہے ہیں. نمازوں میں، اس قرآن میں صرف پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. ہم وہ کام نہیں کر رہے جو اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے. میرے بہنوں غور کرو، اللہ یہاں پر کہتے ہیں کہہ دو ان کافروں سے، پڑھو نہیں، کہہ دو. پڑھنے پہ تو آپ کو ثواب ملے گا، نیکیاں تو آپ کو ملے گی، لیکن ہدایت نہیں مل رہی نا آج ہم کو کہ ہم کافروں کو جا کے کہاں بتا رہے کہ قل ھو اللہ احد، سنو کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسا کوئی ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. میری بہنوں، سوال کرو اپنے آپ سے کہ کتنی بار ہم کو یہ ہدایت ہوئی کہ ہم جا کے لوگوں کو بتائے کہ قل ھو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون.
हम तो सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, सवाब की नीयत से पढ़ रहे हैं, फिर ये सवाब हमारे कुछ काम आएगा अगर हिदायत हमको नहीं मिलेगी तो? इसीलिए मेरी बहनों, अल्लाह के लिए इस कुरान को हिदायत की नीयत से पढ़ो, हिदायत की नीयत से पढ़ो, इस नीयत से पढ़ो कि मेरा रब मुझे क्या कहता है, मुझे क्या हुक्म देता है। ये रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में आ रहा है, इस कुरान को समझकर पढ़ने के लिए, इसके पैगाम को समझने के लिए, इस पर गौर फिक्र करने के लिए, इसके पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। मेरी बहनों, लेकिन आज अफसोस 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 के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, रमजान में हम कुरान तो जरूर पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं, लेकिन इस कुरान को हम कैसे पढ़ते हैं? तोता और मैना की तरह कंपटीशन के लिए हम पढ़ते हैं, है ना? देख लीजिए आज हमारे माहौल में, देख लीजिए हमारे माशरे में कि आज औरतें क्या कहती है, ननन देवरानी को, देवरानी जेठानी को, भावज ननंद को, सास बहू को, बहू सास को क्या कहते हुए रश्क करती है कि मेरे 4 कुरान हो गए, मेरे 5 कुरान हो गए, मेरे 6 कुरान खत्म हो गए। अल्लाह अकबर। ये कुरान को आपने मुकम्मल कर लिया, तोता और मैना की तरह पढ़ने के लिए बड़े फख्र से कहते हैं कि मैंने इतने कुरान पढ़ लिए, आपका इतना ही छुआ अभी तो हम तो 4 कंप्लीट कर लिए, 5वीं चल रही है हमारी। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, अब अपने आप से आप सवाल करना कि मैं 4 मरतबा कुरान को मुकम्मल कर चुकी, 4 मरतबा मैंने कुरान को खत्म कर लिया, तो अब आप अपने आप से सवाल करो, या आप लोगों को, जो लोग ये कहते हैं कि हमने 4 मरतबा पढ़ा, हमने 5 मरतबा पढ़ा, तो उन लोगों को सवाल करो कि आपको सूरह फातिहा जो शुरू में है ना, उसका तर्जुमा क्या है? वो आपको नहीं बताएंगे। 4 मरतबा कुरान को पढ़ेंगे, 10 मरतबा कुरान को पढ़ेंगे, लेकिन वो सूरह फातिहा का उनको तर्जुमा नहीं पता, सूरह इखलास का उनको तर्जुमा नहीं पता। मेरी बहनों, वहीं पर अगर आप कोई फिल्म की बात ले